ہر روزانہ بہترین احادیث یا اسلامی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بات کو سن کر لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوری صبر اور فوری شکر۔ بخاری شریف و مسلم شریف میں ایک واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جل جلالہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ بولی آپ جائیں، آپ پر تو مصیبت آئی ہی نہیں جو مجھ پر پڑی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو وہ گھبرا کر نبی کریم علیہ السلام کے دروازہ پر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسے کوئی دربان نہ ملا۔ کہنے لگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر وہی ہے جو پہلے صدمہ کے وقت ہو۔ اس واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ صبر وہی ہے جو مصیبت پیش آنے پر ہو، ایک عظیم حقیقت کا بیان ہے۔ انسانی نفسیات کو اللہ تعالی جل جلالہ نے جس طرح بنایا ہے اس پر حقائق کے مطابق ڈھل جانے کی غیر معمولی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ انسان اپنی اسی صلاحیت کی بنا پر مشکل ترین حالات میں بھی زندگی کی گاڑی کو کھینچتا رہتا ہے۔ انسان بدترین صدمے کے بعد بھی سنبھلنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے ایسے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وقت بہترین مرہم ہے۔ وقت کے ساتھ انسان سخت سے سخت محرومی اور صدمے کی شدت میں بغیر کسی کوشش کے کمی پاتا ہے۔ ایسے میں صبر جیسی عظیم عبادت جس کا اجر ہر پیمانے سے بالا تر ہو کر دیا جائے گا، اسی وقت ادا کی جا سکتی ہے جب مصیبت اور صدمہ تازہ ہو۔ اس وقت انسان کی تکلیف کی شدت عروج پر ہوتی ہے۔ لوگ اس موقع پر جزا فضا کرتے ہیں، خدا سے شکوہ شکایت کرتے ہیں، بے صبری اور پست حوصلگی سے کام لیتے ہیں۔ اس کے برعکس کوئی شخص اگر ایسے موقع پر اللہ تعالی جل جلالہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے ہر کام میں حکمت ہے اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کبھی بھی اپنے بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، پھر اگرچہ اس کی آنکھیں آنسوں بہائیں مگر اس کا دل خدا تعالی جل جلالہ کی ہستی سے ہر شکوہ شکایت سے خالی ہو، اس کی عقل خدا کے فیصلے پر راضی ہو اور اس کی طبیعت مایوسی اور پست ہمتی سے بلند ہو، تو ایسا انسان خدا کی معیت، عنایت، رحمت اور فضل کا ایسا تجزیہ کرتا ہے جس کا موازنہ کسی اور عمل سے نہیں کیا جا سکتا۔ رہا اجر آخرت تو وہ بیان ہو چکا ہے کہ ہر پیمانے سے بالا تر ہو کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ نعمت پر شکریہ کا ہے۔ جس وقت انسان کو نعمت ملتی ہے اس وقت انسان اپنی طبیعت میں راحت، سکون، خوشی اور سرشاری کی غیر معمولی کیفیت میں ہوتا ہے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کے جذبے میں صداقت اور احساس میں شدت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ ہر نعمت اپنی حیثیت کھوتی چلی جاتی ہے، اس لیے اس کے بعد جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو بلا شبہ وہ اپنی جگہ عین مطلوب ہے، لیکن اس کے جذبہ و احساس کی وہ ابتدائی کیفیت فطری طور پر باقی نہیں رہتی۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں ایک بندہ مومن کی زندگی میں صبر و شکر کے ساتھ نہ صرف زندگی گزارتا ہے بلکہ تازہ غم اور فوری نعمت کو آخرت کمانے کا ایک عظیم موقع سمجھ کر
نماز، صبر اور سجدہ شکر ادا کر کے خدا کا قرب اور اجر آخرت کا طلبگار بنتا ہے۔ اس رویے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف تو ایسے شخص کا اجر بڑھتا ہے، مگر اس کے ساتھ صدمہ اسے توڑ پاتا ہے اور نہ نعمتیں اسے غافل کر پاتی ہیں۔ ایسے شخص کی نفسیات مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص صدمہ پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، رونا پیٹنا چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور واویلا کرتا ہے اور نعمت پر فخر اور غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، اسے آخرت میں خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن اس کے ساتھ دنیا میں بھی صدمات اس کی نفسیات کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور نعمتوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی وہ محرومی ہے جس سے ہر بندہ مومن کو بچنا چاہیے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ پرندوں کا سبق۔ پرندے ہوا میں اڑنے والے پنچھی ہوتے ہیں جو درختوں کی ڈالیوں میں پتوں کے بیچ چھپ کر بسیرا کرتے ہیں، مگر دانے پانی کی بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں اکثر زمین پر آنا پڑتا ہے۔ یہ وقت ان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ زمین پر وہ بڑے پرندوں اور زمینی جانوروں جیسے بلی وغیرہ کے لیے تر نوالا ہوتے ہیں، چنانچہ زمین پر آنے والا ہر پرندہ مسلسل چوکنا رہتا ہے۔ وہ دانہ چگنے، پانی پینے یا ان کی تلاش کے عمل میں ارد گرد کا جائزہ لیتا رہتا ہے اور دور سے آنے والی آہٹ اور خطرے کے قریب آنے سے پہلے ہی اڑ جاتا ہے۔ پرندوں کے اس رویے میں ایک بندہ مومن کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ایک بندہ مومن دنیا کو ترک کر کے کسی غار میں جا کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اسے معاشرے میں لوگوں کے درمیان جینا ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے، میل جول بھی رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں اسے انسانوں سے معاملات کرنے ہوتے ہیں، تعلقات نبھانے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھانی ہوتی ہیں، لوگوں کے اچھے برے رویے اور زندگی کے پیچ و خم اور حالات کے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہر موقع پر وہ شیطان کے لیے تر نوالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مومن اگر پرندے کی طرح چوکنا نہ رہے تو پھر لازمی ہے کہ شیطان اس پر حملہ آور ہو جائے گا۔ خواہش، ضرورت، انا، جبلت، ذوق، طبیعت، غرض کسی بھی دروازے سے شیطان آئے گا اور غصہ، جنجلاہٹ، مایوسی، شیخی، غفلت، بے راہ روی، بد نگاہی، بے حیائی، بے رخی، بد اخلاقی، بد سلوکی، بد اعمالی اور ان جیسے ان گنت جال ڈال کر انسان کو اپنا غلام بنا لے گا۔ جو شخص ایک دفعہ شیطان کا غلام بن گیا اس کا آخری انجام جہنم ہے۔ اس بدترین انجام سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو پرندوں کی طرح جینا سیکھ لے۔ جنت ایسے ہی لوگوں کی منزل ہے۔ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ کیا خوب بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی کہ سجدے تیرا سجدہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تیری زندگی کو بدل دے۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، شکر گزار بن جائیں گے، اور مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھیں، صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالی جل جلالہ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ جلد ہی کن کہنے والے ہیں۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں فوراً سے مل جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالی جل جلالہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی جل جلالہ سے دوستی کریں۔ وہ ہمیں موقع دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں بار بار اس کی طرف رجوع کریں، ہم بار بار ہم اس سے مانگیں۔ کیا ہی بہترین موقع ہے، ضائع مت کیجیے۔ رب کو راضی کر لیں، رب حاصل تو سب حاصل۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنت کے مطابق
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔